سے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایمان کو قبول کیا اور ایمان پر اس کا خاتمہ ہو گیا، فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے فرمایا ایمان کو قبول کیا اور اس نے جو ہے اپنی زبان سے ایمان کا اقرار کیا اور دل سے اس کی تصدیق کی اور اسی حالت میں اس کی موت ہو گئی، فرمایا دخل الجنہ، وہ جنت کے اندر داخل ہو گیا۔ اس لیے میرے ساتھیو یہ سب سے بڑی نعمت ایمان ہے، لیکن کس طرح دنیا کے حالات، کس طرح حالات بنائے جا رہے ہیں تاکہ ایمان کو سلب کر لیا جائے، اور اس لیے کہ سب سے بڑا نعمت ایمان ہے، اسی کو چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور کیسے طریقے سے کیسے حالات بنائے جا رہے ہیں آپ حضرات خوب جانتے ہیں۔ اس لیے کہ آپ حضرات کے سامنے چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں، آپ اس بات کو غور سے سماعت فرمائیں کہ اللہ نے ہمیں دین دیا ہے، اور اللہ نے اپنی مقدس کتاب کے اندر ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اس لیے کہ اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ دین اسلامی ہے، اور دوسری جگہ فرمایا ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو دین اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین لے کر آئے گا اللہ فرماتے ہیں میں اس دین کو قبول کرنے والا نہیں ہوں۔ اس لیے کہ اللہ کے نزدیک جو دین معتبر ہے وہ دین اسلام ہے، اس دین کو ہم نے اپنی زندگیوں کے اندر لانا ہے، لیکن اس دین کو کس طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے، کیسے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں۔ میں اپنے علماء سے یہ مخاطب ہو کے کیا کہنا چاہتا ہوں، اپنے رامن کے علماء سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کس طرح کیسی چیزیں لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور آپ کو یہ بات یاد ہونی چاہیے اب چند روز پہلے کاستی گڑھ کے اندر علاقے گلہ دہار کے اندر کس طرح مردوں اور عورتوں کا اجتماع جو ہے جمع غفیر جمع کیا گیا، اور کس طرح ان کو جمع کر کے کون سی بات ایسی بتانی تھی کہ استان پر اتنے بڑے لوگوں کو جمع کیا گیا، اور وہاں اتنی پہاڑی پر چڑھ کے کیا بتانا چاہتے ہیں آپ لوگوں کو، کس چیز کی دعوت دینا چاہتے ہیں، اور اتنا بڑا اس پرفتن دور کے اندر اتنے بڑے جو ہے آپ جو ہے مردوں اور عورتوں کے جمع غفیر کو جمع کر کے آپ امت کو کیا دعوت دینا چاہتے ہیں اس سے۔ اس لیے میرے ساتھیو آپ اس سے متنبہ ہو جائیے، یہ کوئی صحیح کام نہیں ہے، اس لیے کہ پرفتن دور ہے۔ آج جو ہے اپنے ایمان کو ہم سب کو بچانا چاہیے، اور ایسے مواقع امت کو نہیں عطا کرنے چاہیے، اپنے بچوں کو جو ہے ایسے مواقع عطا نہیں کرنے چاہیے جس سے ان کے ایمان کا نقصان ہو جائے۔ اس لیے یہ بات بالکل ہی قابل قبول نہیں، ہمیں جو ہے اس بات پر نظر ثانی کرنی چاہیے اور اس بات سے بچنا چاہیے کہ اس قسم کے حالات پیدا کیے جائیں، اور اسی طرح سے اور بہت سے حالات آپ جو ہے آپ کو یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ کس طرح اغیار کو خوش کرنے کے لیے کفریہ کلمات اپنے زبان سے تکلم کیے جاتے ہیں اور پھر لوگ اس پر تالیاں بجاتے ہیں۔ میرے ساتھیو یہ کفریہ کلمات زبان سے کہنا یہ تو ایمان والے کی شان ہی نہیں ہے کہ وہ ایمان والا ایسے کفریہ کلمات اپنے زبان سے نکالے اور اپنے جو ہے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اور اغیار کو خوش کرنے کے لیے قسم کی باتیں جو ہے زبان سے نکالی جاتی ہیں، اور وہ لوگ جو تالیاں بجاتے ہیں اور پھر اسی طرح سے سوشل میڈیا پر کس طرح اس کو پھیلایا جاتا ہے، اور لوگ کمنٹس میں سبحان اللہ کوئی الحمدللہ کفریہ کلمات پر کہتے ہیں۔ ان لوگوں کو میں کہنا چاہتا ہوں اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے، اللہ کی قسم تمہارا سرمایہ لوٹا جا رہا ہے، تمہیں مس گائیڈ کیا جا رہا ہے۔ آپ اس کے بارے میں سوچئے، آپ کو اللہ نے عقل دی ہے، عقل سلیم دی ہے، آپ سوچئے چیزوں کے بارے میں، کیا ہم کسی ایسی چیز کا ارتکاب تو نہیں کر رہے، ایسے کسی فعل کا ارتکاب تو نہیں کر رہے، ہمارا ایمان دلوں سے نکل جائے گا۔ اسی طرح میرے ساتھیوں اور بہت سی باتیں ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے امت کے اندر انتشار بنا ہوا ہے۔ میں اپنے تبلیغی ساتھیوں سے بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ کس طرح اپنے ایمان کی آپ فکر کیجئے، آپ جو ہے کسی لٹیگیشن کے اندر نہ پڑیے، جھگڑے کے اندر نہ پڑیے، آپ اپنے کام سے مقصد رکھیے۔ آپ جو ہے ایسا نہ ہو کہ جس مقصد کو مولانا الیاس علیہ الرحمہ نے شروع کیا تھا اور کس مقصد سے امت کو جوڑنے کے مقصد سے اس کام کو شروع کیا تھا، لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے حضرت الیاس علیہ الرحمہ کے جو ہے ان کے روح کو مجروح کریں اپنے اعمال کے ذریعے سے، اپنے اقوال کے ذریعے سے۔ اس لیے میرے ساتھیوں فتنے کے اندر پڑنا نہیں چاہیے، ہمیں اپنے کام سے مطلب رکھنا چاہیے، اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے، نہ کہ ہم کسی فساد کے اندر پڑیں۔ اور کس طرح آج سے کتنے سال پہلے آپ دیکھ لیجئے کس طرح جو ہے مرکز کے اندر جھگڑا ہوا اور کیسے حالات پیدا کیے گئے مسجد کے اندر، اور کچھ لوگوں نے اس وقت جو ہے بغلیں بجائی اور اس وقت جو ہے جماعت کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، اور کس طرح امت کو جو ہے توڑا گیا، اور پھر آج جو ہے اس وقت جو یہ باتیں کہی آج پھر انہی کا نعرہ لگاتے ہیں۔ اس لیے میرے ساتھیوں آپ کو متنبہ رہنا چاہیے، آپ کو فتنے سے فساد سے بچنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے آپ کو ایک بات اور بتاتا چلوں، اگست 2013 کے اندر رامن میں جو حالات پیش آئے، ڈسٹرکٹ کو توڑا گیا، کس نے اس بات پر لوگوں کو اکسایا، اور کس نے اس بات پر اکسایا لوگوں کو، اور لوگ اتنے افسادی عوام جو ہے کس طرح وہ جو ہے پھر ڈی سی آفس پر انہوں نے حملہ کیا اور جو ہے وہاں کتنا نقصان پہنچایا، کتنی پراپرٹی
پراپرٹی کو ضائع کیا گیا، کتنا مالی نقصان کیا گیا میرے ساتھیوں، لیکن وہ جن لوگوں نے کیا اس کے بعد اس کے لیے چندہ بھی اکٹھے کیے گئے، اور وہ لوگ بیچارے وہ سادہ عوام مزدور طبقہ ابھی بھگت رہا ہے، ابھی کوٹوں کے چکر تقریباً 12 سال سے وہ لگا رہا ہے۔ لیکن آخر یہ حالات کیوں پیش آئے؟ آپ کیوں ایسا امت کے ساتھ کرتے ہیں؟ آپ کیوں امت کو جو ہے غلط راہ دکھانے، غلط ٹریک پر لینا چاہتے ہیں؟ اس لیے میرے ساتھیوں ہم اویئر ہو جائیں، ہم اپنی آنکھوں کو کھولیں، ہم کسی کی اندھی تقلید نہ کریں۔ اللہ نے ہمارے پاس اکابر علماء ہیں، آپ اپنے اکابر علماء کی طرف رجوع کیجئے، اور خاص طور سے عوام کو بالکل بھی کسی کی اندھی تقلید نہیں کرنی چاہیے، دیکھنا چاہیے صحیح اور غلط کیا ہے۔ اگر دنیاوی معاملات کے اندر ہم کہیں دھوکہ نہیں کھاتے تو دین میں کیوں ہم دھوکہ کھاتے ہیں؟ اور وہ لوگ بیچارے آج بھی پریشان ہیں، آج بھی جو ہے کیسے جو ہے کورٹوں کے چکر لگا کر ان کے جوتے گھس چکے ہیں، اور کب سے لگا رہے ہیں، 12 سال سے لگا رہے ہیں، اور پھر اس کے لیے چندہ بھی اکٹھا کیا کچھ لوگوں نے، اور کس طرح سے کیسے حالات بنائے گئے۔ لیکن آپ جانتے ہیں اس کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں تھی، اس کے پیچھے کوئی بات نہیں تھی، لیکن امت کو اکسایا گیا، لوگوں کو اکسایا گیا، اور لوگوں کو رمضان کے اندر کیسے اشتعال جو انگیزی پر ابھارا گیا، ان کو جو ہے ان کو انسٹیگیٹ کیا گیا، ان کو جو ہے ان کو اکسایا گیا، اور پھر کس طرح سے حالات جو ہے ہمارے رامن کے اندر پیش آئے۔ اس لیے میرے ساتھیوں، آپ حضرات سمجھدار آدمی ہیں، میں پورے رامن کی عوام سے بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ غور کریے، کام کا کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں اس کے بارے میں سوچئے، بغیر آنکھیں بند کر کے کوئی کام نہ کیجئے، اور اسی طرح سے جتنے بھی ہمارے ایمانی بھائی ہیں اپنے ایمان کی فکر کیجئے، اس لیے کہ سب سے بڑا سرمایہ ہمارا ایمان ہے، اس لیے کہ آپ کو بڑی چیزیں دکھائی جائیں گی، بڑی چیزیں آپ کے سامنے جو ہے اچھی طرح سے ملمہ سازی کر کے پیش کی جائیں گی، لیکن وہ ہمیں ہرگز قابل قبول نہیں ہیں، اس لیے کہ جہاں ہمارے ایمان پر زد پڑتی ہو، سب سے بڑا سرمایہ ہمارا چھن جاتا ہو، ہم بالکل بھی اس چیز کو، اس بات کو قابل قبول نہیں کرتے ہیں۔ اور اغیار کو خوش کرنے کے لیے کیسی باتیں کہی جا رہی ہیں، اور کیسی کیسی چیزیں امت کے سامنے، اور کہاں امت کس حالات کے اندر پھنسی ہوئی ہے، اور آپ کیا تعلیم امت کو دینا چاہتے ہیں، اور کس تعلیم سے امت کو جو ہے تعلیم دے کر آپ جو ہے اس کو کس کھائی میں گرانا چاہتے ہیں۔ اس لیے میرے ساتھیوں، میں بار بار تمام ساتھیوں سے گزارش کرتا ہوں، اور پوری امت سے گزارش کرتا ہوں، آپ اپنے ایمان کی فکر کیجئے، کسی جھگڑے کے اندر نہ پڑیے، کسی جھگڑے میں گھسنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم سب ایمان والے ہیں، ہم سب کلمہ گو ہیں، ہم سب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے والے ہیں، ہم سب بھائی ہیں، ایمان والے سارے بھائی ہیں۔